اور کھڑا ہونا اس میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. کسی ایک جگہ کھڑا رہے انسان تو تکلیف بڑھتی ہے. بعض دفعہ عورتیں جو کھڑے ہو کر کھانا وغیرہ پکاتی ہیں ان کو ٹانگوں میں جو کمزوریاں یا دردیں ہوں ان میں یہ علامت بعضوں میں بہت نمایاں پائی جاتی ہے. ان کو بھی اس دوا کی طرف توجہ کر کے کرنی چاہیے. کھڑے ہونے سے تکلیف بڑھنا سلفر کا نمایاں حصہ ہے اور اس میں سلفر بھی موجود ہے. اور ٹانگوں کی نچلی کمزوری کاربوویج کا ایک خاص نمایاں حصہ ہے. تو معلوم ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اس لیے کھڑا ہونا مشکل. لیکن ایک اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ چلنا سلفر میں نسبتاً آسان ہے اور چلنے کے بعد جو گرمی پیدا ہوتی ہے ٹانگوں میں اس سے سلفر کو تکلیف نہیں ہوتی. سلفر کا جو پیشنٹ ہے اس کے لیے کھڑا ہونا زیادہ مشکل ہے بنسبت چلنے کے. اس دوا میں چلنے سے شروع میں ٹھیک رہتا ہے مریض, لیکن چلنے کے بعد جب وہ خون سارا گردش میں آتا ہے اور پوری ٹانگیں گرم ہو جاتی ہیں اس کے بعد اس کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. اب یہ نہ برائیونیا کی علامت ہے نہ ریسٹاکس کی علامت ہے. میں نے آپ کو پہلے برائیونیا میں بھی بتایا تھا کہ چلنے سے برائیونیا کی تکلیف بڑھتی ہے لیکن چلتے وقت بڑھتی چلی جاتی ہے. چلنے کے بعد بڑھنے کا نہیں سوال اس میں کوئی. جب اور کوئی دوا نہ ہو تو لوگ یہ بھی دے دیتے ہیں, مجبوری ہے. ریسٹاکس میں آرام جتنا لمبا کرتا ہے اتنی دردیں زیادہ آہستہ آہستہ بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے نالیاں گندی ہوں اور آہستہ چلیں تو زیادہ مواد بیٹھتا ہے اس میں. اس لیے رات کے بعد صبح تک مریض کافی دردوں سے بھر چکا ہوتا ہے. لیکن اس دوا میں جو علامت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چلنا ٹھیک ہے, چلے گا اور خوب چلے گا, اس کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب وہ چلتے چلتے بہت گرم ہو جائے تو پھر کچھ عرصے کے بعد چلنے کے دوران بھی تکلیف ہو سکتی ہے اور چلنے کے بعد بھی کافی عرصہ تک وہ تکلیف رہتی ہے. جن مریضوں میں یہ علامتیں ہوں ان کے لیے ہومیوپیتھی میں سب سے مؤثر دوا یہ ہے اور یہ اس کی امتیازی بات ہے جو اس کو ریسٹاکس برائیونیا وغیرہ سے الگ کرتی ہے. اور سلفر اور کاربن دونوں اس میں اثر انداز ہو رہی ہیں.